بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکے سے. محمد رسول اللہ پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، قافیہ تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ نے ہجرت کی. نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے تو بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے. فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں. تو قتل اور خون ریزی اتنی بری شے نہیں ہے جتنی فتنہ. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. ہاں مسجد حرام وہ چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے جنگ کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کا بدلہ ہے شہر حرام. یعنی اگر انہوں نے اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کیونکہ تو اشہر حرم ہے. ایک ہے حرم زمین، ایک ہے اشہر حرم. 4 مہینے، 3 حج کے لیے ان کے ہاں تھے اور 1 عمرے کے لیے. یہ 4 مہینے تھے کہ ان کے دوران ان کے ہاں یہ طے تھا کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی. اپنے باپ کے قاتل کو بھی پالیں گے تو اس میں قتل نہیں کریں گے. تو ایک مقام ہے حرم، اس میں جنگ حرام، اور ایک وہ مہینے ہیں ان میں جنگ حرام. لیکن اگر کفر اقدام کرے تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے، نہیں، پھر جوابی کارروائی میں اگر تمہیں بھی اس کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر ہوگا. جی وَفَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائے تو اللہ غفور اور رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، بہت اہم آیت رہ گئی. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اب جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمانوں جان لو، ایک دور تھا 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ. اب یہ نیا دور ہے، آ گیا ہے. تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے. اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے. پوری زندگی میں اس کے احکام کی تنفیذ ہو رہی ہے. یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ نکھی ہوئی شان کے ساتھ سورہ انفال میں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کل کا کل، جز نہیں. دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی پر، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ باز آ جائے، صلح چاہے تو ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے اوپر جو ہے سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی جائز نہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا. والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے. یعنی اللہ کی تائید، نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقوی کے لیے.
اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا زیادہ بڑی کڑی آ گئی ہے اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے۔ قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی۔ جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کیسے ہوگی جنگ؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں۔ یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے۔ جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا۔ یہ انفاق ہے، جہاد بالمال۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے۔ دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے، دین میں یہ ہوگا، اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو 3 درجے ہیں، جیسے میں نے آج بتایا آپ کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ 3 درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ، گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ وَأَحْسِنُوا، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ جو عمرے کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا مدینے سے 7 میل باہر نکل کر ہی، حج مکمل تو ہوگا جب طواف بھی ہوگا، وقوف عرفہ بھی ہوگا، سارے اس کے جو بھی مناسک ادا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو شخص بھی نیت کر لے حج کی یا عمرے کی تو پھر اسے مناسک کو مکمل کرنا چاہیے، کوئی کمی نہ رہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، روک دیا جائے، جیسے کہ سن 6 میں ہو گیا، صلح حدیبیہ کرنی پڑی، مشرکین مکہ اڑ گئے، نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اگر تمہارا گھیراؤ ہو جائے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی تم قربانی پیش کر سکو پیش کر دو۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمیں احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو دم احصار، یہ خون، یہ جو جانور اللہ کے نام پر ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی ایک طرح کا کفارہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر اس وقت تک نہ موڑو جب تک کہ وہ ہدی کا جانور جو ہے وہ محل تک، یعنی جو بیت الماس جہاں پر جا کر ذبح ہونا ہے وہاں پہنچ نہ جائے۔ جانور تو آپ نے بھیج دیے اور وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کا گوشت تو ان کو کھانے کو ملے گا، لہذا جانور، لیکن یہ اندازہ کر لو کہ اب اتنا وقت گزر گیا ہے کہ وہ ہدی قربانی کا جانور جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا، ہدیم بالغ الکعبہ، وہ وہاں پر اس کی اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من راسہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو،
اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ حجامت کرانی ضروری ہو جائے، بال کاٹنے ضروری ہو جائے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر فدیہ دینا پڑے گا اگر اس ہدی کے جانور کے کعبے تک پہنچنے سے پہلے پہلے تمہیں اپنے بال کاٹنے پڑے، حجامت کرانی پڑی تو فدیہ ہوگا۔ یہ جو ہے دم جنایت کہلاتا ہے، یعنی ایک تو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی کے لیے۔ وہ صیام بھی ہے، روزے 3 دن کے، اور صدقۃ اور نسک، یا پھر یہ ہے کہ کوئی قربانی ہے، ایک جانور قربان کیا جائے، دم جنایت اس کو کہتے ہیں، یا صدقہ کیا جائے، 6 افراد کو کھانا کھلایا جائے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے جا سکتے ہو، بیت اللہ پہنچ سکتے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج سے قبل، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو وہ ایک اور قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کی بعثت سے پہلے عرب میں رواج یہ تھا کہ ایک سفر میں حج بھی کرنا، عمرہ بھی کرنا ان کے نزدیک حرام تھا، یہ توہین تھی کعبے کی۔ حج کے لیے 3 مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں طے تھا عمرے کے لیے۔ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرو، اس کے لیے علیحدہ سفر کرو۔ لیکن شریعت محمدی میں جو آسانیاں کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک شخص، چونکہ اس ملت کو پھیلنا تھا بہت طویل علاقے پر، لوگوں کے لیے سفر آسان تو نہیں تھا، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں، حج بھی کر لیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر حج کا وقت آیا 8ویں ذی الحج کو تو پھر احرام باندھا، وہ حج کا احرام ہو گیا، اسے کہتے ہیں تمتع۔ ایک یہ ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا لیکن احرام کھولا نہیں، اسی احرام میں جاری رکھ کر اسے، اور اسی میں حج بھی کر لیا، یہ قران کہلاتا ہے، جمع کر دیا ایک ہی احرام میں عمرے کو بھی اور حج کو بھی۔ ایک افراد کہلاتا ہے، بس ایک کے لیے صرف حج کا معاملہ شروع سے۔ تو یہاں تمتع کی جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے لیے، جسے دم شکر کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، یہ شکرانہ ہے کہ ہم ایک قربانی دیں۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ بھی دم جنایت ہے، یہ بھی جبر ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو دی جاتی ہے اس کا گوشت قربانی دینے والا بھی کھا سکتا ہے 1/3 کے درجے میں، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں، یہ ایک صدقے کے اور اس کے دم جنایت کے قریب کی شے ہے، اس کا گوشت جو ہے قربانی دینے والا خود نہیں کھا سکتا۔ فمن لم یجد، اب اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ ہدیہ پیش کرنے کو، فصیام 3 ایام فی الحج، تو اب اس پر لازم ہے کہ حج میں 3 روزے رکھے، 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو روزہ رکھے غیر ایام حج میں۔ 10ویں کا روزہ نہیں ہو سکتا، وہ عید کا دن ہے، یوم النحر ہے۔ وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھو جبکہ تم واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں جا کر 7 روزے رکھو۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہوں گے مکمل۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لیکن یہ رعایت کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا 2 احراموں میں کیا جائے، یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے، یہ ایک رعایت ہے کن کے لیے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، دور سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان ہے۔
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطع نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے ہوش مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ۔ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں۔ پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج، صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں، اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق
وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ تو اصلی اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند۔ اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا۔ قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مزدلفہ کا قیام ہے، 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منا ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذكروا اللہ كذکرکم آباءکم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس ملا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔